الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑواں شکر ہے جس رب نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم حاضری کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو اسی طرح تا دم آخر اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں اور عظیم دن جاری و ساری ہیں. آج 16 رمضان المبارک کا دن ہے اور کل کا دن 17 رمضان المبارک کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کو مقام بدر پہ کامیابی و کامرانی سے نوازا. شروع سے لے کر آج تک حق و باطل کی جنگ جاری و ساری ہے. ان کا آپس میں تصادم شروع سے جاری و ساری ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے اور تا قیام قیامت چلتا رہے گا. اور واقعہ بدر حق و باطل کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زرہ پہن کر اور اپنے دستے مبارک میں تلوار پکڑ کر میدان جنگ میں خود نازل ہو گئے. پہلی جنگ ہے وہ اسلام کی جس میں آقا کریم نے تلوار اٹھائی اور جنگ بدر اللہ نے مسلمانوں کو اس طرح کامیابی سے نوازا
کہ آج بھی اگر وادی کفر میں بدر کا ذکر آتا ہے، مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست کی بات ہوتی ہے، تو کافروں کی ٹانگیں آج بھی کانپنے لگتی ہیں جب بدر کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس طرح اپنے محبوب کے غلاموں کو کامیاب کیا اور اس طرح کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھائی کہ آج بھی بدر کا ذکر سن کر کافر ڈور جاتا ہے۔ اللہ نے اس طرح کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی، کیونکہ کافروں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے جنگجوؤں پہ بھروسہ تھا اور اپنی تعداد کے اوپر انہیں فخر تھا کہ مسلمان تو مٹھی بھر ہے، ہم انہیں ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تعداد کا زیادہ ہونا کون سی عجیب بات ہے؟ تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق وہ کر دکھایا جو اس کے محبوب کی خواہش تھی، اور وہ نہیں ہونے دیا جو کفار کی خواہش تھی۔ تو اس واقعہ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ یہ معرکہ وجود میں کیوں آیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا بنی؟ آپ کو پتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے کافر تنگ کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے رستے میں گڑھے کھودتے تھے، کبھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر جس کے اوپر مکھی کا بیٹھنا بھی رب کو گوارا نہیں ہے، اس کے اوپر کفار اوجڑیاں ڈالتے تھے۔ تو جب کافروں نے تنگ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ پیارے حبیب اب آپ یہاں نہ رہیں، مدینہ تشریف لے جائیں۔ جب آقا کریم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو کافروں نے پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ مکے میں بھی آقا کریم کو اور آقا کے غلاموں کو ستاتے تھے، اور جب مدینے پہنچے تو کافر پھر بھی تنگ کرتے تھے اور بے جا تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹتے تھے، اور مدینے پہنچ کر ان کے گھروں سے چوریاں کر کے مال مکے لے آتے تھے۔ اور ادھر آقا کریم کا اعلان یہ تھا کہ صلح سب سے بہترین چیز، امن سب سے بہترین چیز، اور جب زیادہ کافر تنگ کرتے تھے تو اعلان یہ تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ اور کافروں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان بزدل ہیں، شاید انہیں تلوار پکڑنا نہیں آتی، شاید انہیں میدان میں اترنا نہیں آتا، شاید انہیں لڑنا نہیں آتا، ان کو گردنیں کاٹنا نہیں آتا۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان بزدل ہیں، تلوار اٹھاتے اس لیے نہیں۔ ادھر حکم یہ تھا غلاموں کو کہ صلح بہترین شے ہے، امن بہترین چیز ہے، لیکن جب کافروں نے بے حد اور بے جا تنگ کیا تو اوپر سے حکم آ گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی اب غلاموں کو ابھارو لڑائی کے لیے، اب ان کو تیار کرو جنگ کے لیے، اب ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کرو کہ یہ تلوار اٹھائیں۔ پھر آقا کریم نے غلاموں کو تیار کیا، اور پھر وہ غلام طاغوتی طاقتوں سے لڑنے کے لیے باہر نکلے۔ تعداد کتنی ہے؟ 313۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 319 تھے، لیکن مستند روایات کے مطابق 313 تعداد تھی ان کی۔ جنگی سامان کتنا ہے؟
دو گھوڑے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف ایک ہی گھوڑا تھا، اور تھوڑی سی تلواریں، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے پاس، پہننے کے اچھے کپڑے نہیں ہیں، غریبی کا عالم ہے۔ تو ادھر آقا کریم نے فرما دیا کہ آؤ مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے غلاموں سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، جنگ کے لیے جانا چاہیے، لڑنا چاہیے؟ تو حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہے کہ قوم موسیٰ کی طرح ہم کہہ دیں کہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم تو بیٹھے۔ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم کیسر و کسریٰ کی مضبوط سلطنتوں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، آپ حکم کریں۔ تو سرکار کا چہرہ روشن ہو گیا، پہلے ہی روشنی کی انتہا کوئی نہیں۔ جب غلاموں کا اتنا پیارا جواب سنا تو سرکار مزید خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور غلاموں نے تیاری پکڑی، جنگ کے لیے نکلے۔ اس کے درمیان میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے، لیکن بات اور لمبی ہو جائے گی، کہ مسلمانوں نے جب یہاں سے تیاری پکڑی تھی تو جنگ کی نہیں تھی۔ یہاں سے تیاری یہ تھی کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کا مال تجارت کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس قافلے کو لوٹا جائے، کیونکہ کافر مالا مال لوٹتے، ہم ان کو لوٹے۔ یہ خبر ابو سفیان کے پاس پہنچی، انہوں نے خبر مکے کر دی، اور مکے والے جنگی تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ تو ادھر آقا کریم کو خبر پہنچی کہ وہ کافر تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے غلاموں سے پوچھا کہ کیا مشورہ ہے تمہارا، کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک غلام کہتے ہیں ہم غلام قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم تو سمندروں میں بھی داخل ہو جائیں گے، آپ ارشاد فرمائیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو غلام نکل پڑے، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 شمشیریں ہیں، اور مدینے سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ اور دکانوں پہ بیٹھے یہودی دیکھ رہے کہ یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور جنگ کے آلات کتنے ہیں پاس؟ کچھ بھی۔ کافر کہنے لگے مسلمانوں ہوش کرو، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہو اور تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، زرے بھی زیادہ نہیں ہیں، اور سواریاں بھی تمہاری پوری نہیں ہیں، اور کھانے کے لیے تمہارے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارا عقل کام کرتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو تو کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کیا ناز ہے تمہارا؟ کس بھروسے پہ جا رہے ہو؟ کوئی حقیقت ہمیں بھی تو بتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ نبی کریم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جوان ہیں، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آگے اشارہ کیا۔ کافر کہتے ہیں آگے کیا، تمہارے آگے فرشتے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، یہ جو سادی سی کالی کملی والا جا رہا ہے نا، ہمیں صرف اس کی ذات پہ بھروسہ ہے، اسی کی ذات پہ بھروسہ ہے، ہمیں تلواروں پہ نہیں بھروسہ، ہمیں اپنی طاقت پہ نہیں بھروسہ، اگر بھروسہ ہے تو صرف اس ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ اور حفیظ زردری نے فرمایا نا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، صرف ان کا بھروسہ تھا ایک سادی سی کملی والے پر، سادی سی کالی کملے والے پر۔ ان کا بھروسہ صرف آقا کریم کی ذات پر تھا۔ اشارہ کیا کہ یہ ذات ہمارے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ یہ ذات ہے
ان کے ساتھ خدا کی ذات ہے، اور جن کے ساتھ خدا کی ذات ہوتی ہے انہیں فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ قافلہ جا رہا ہے، پتہ چلا کہ کفار مقام بدر پہ پہنچ چکے اور موضوع جگہ جو ہے اس پہ قبضہ جما چکے۔ جہاں کنویں تھے، جہاں پانی تھا، جہاں زمین پکی تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب جب مسلمان پہنچے، کوئی اچھی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی کنواں خالی نہیں ہے، تو غلاموں نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں، ہم حملہ کرتے ہیں اور ان سے کنواں چھین لیتے ہیں، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں چلے گا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب کی رضا کی خاطر ہم نکلے ہیں اور اب خود انتظام فرما دیں۔ ہوا کیا؟ بارش برسی، جو ریتلی زمین تھی وہ جم گئی، پانی کا انتظام ہو گیا، اور جدھر کافروں کے خیمے تھے، جہاں کافروں نے پڑاؤ کیا تھا، ادھر پانی ہی پانی، کیچڑ ہی کیچڑ، اور کافر چلنے سے بھی تنگ ہو گئے، ان کی سواریاں بھی نہیں چلتی تھی، پریشان ہو گئے۔ ادھر جدھر محبوب کے غلام آرام فرما تھے، ادھر ریت جم گئی، ہوائیں ٹھنڈی آنے لگی، بلکہ حضرت علی پاک فرماتے کہ جو ہوا میں نے بدر میں دیکھی ہے آج تک میں نے دیکھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھی پہنچ گئے مقام بدر پہ، کافروں کا بہت بڑا لشکر، مسلح افواج، تیروں کی تعداد وافر، نیزوں کی تعداد وافر، زروں کی تعداد وافر، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں ہے، اور کافر وہاں پہنچ گئے، ادھر مسلمان بھی پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ادھر کافروں کے پاس دولت ہی دولت، جانور ہی جانور ہے، کھانے پینے کی زیادہ مقدار میں اشیاء ہیں ان کے پاس۔ ادھر کافروں نے رات ہوئی جشن شروع کر دیا، اونٹ ذبح ہوئے، چھترے ذبح ہوئے، اور ان کا سالن تیار ہوا، کافروں نے کھایا۔ پھر رات کو مجرے ہوئے، ڈانس ہوئے، شرابیں چلی، اور ادھر کیا تھا؟ ادھر محبوب کے غلام آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور علی پاک فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے آقا کریم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ ادھر اتنا کچھ ہے، شوابیں بھی چل رہی ہیں، کھانے بھی چل رہے ہیں، جشن بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر کیا ہے؟ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ مصلے پہ سر رکھ رہا، نہیں تو آرام کی نیند سو رہے۔ کافروں نے کہا کہ پتہ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، آلات حرب و ضرب کتنے ان کے پاس، لڑائی کی تیاری کیا ہے ان کی۔ تو امیر کو بھیجا گیا، ابھی آپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا۔ جب امیر ادھر آئے، دیکھا کل تعداد 313 ہے، سواریاں اتنی ہیں، کھانے پینے کا سامان 3 دن سے زیادہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو واپس جا کر ابو جہل کو کہا کہ یہ حالات ہیں، تعداد کل بوڑھے بچے ملا کر 313 ہے، تلواریں صرف 8 ہیں، زریں صرف 6 ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو ابو جہل فخریہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں، رونق کے ساتھ کہنے لگا کہ اے کفاران مکہ، ادھر آؤ، بات سنو، امیر کی رپورٹ سنو، کتنی حوصلہ افزا ہے کہ جن سے تم لڑائی کرنے آئے ہو
لڑائی کی صبح نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے تم رسیاں جمع کرو، ہم مسلمانوں کو رسیوں کے ساتھ سواریوں پہ جکڑ کر مکے لے جائیں گے، ادھر جا کے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ کافر بڑے خوش ہوئے، لیکن جو شخص حال دیکھ کے آیا تھا اس نے کہا نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش نہ ہو۔ نے کہا کیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا جو میں دیکھ کے آیا ہوں سنو، میں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں۔ الولایا تحمل المنایا۔ عمیر کہنے لگا مجھے قسم ہے کہ وہ لوگ جو اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر آئے ہیں، اونٹنیاں وہ لوگ اٹھا کر نہیں لائی، وہ موتیں اٹھا کر لائی، وہ سارے کے سارے مرنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک بھی بچ کر واپس جانے کی خواہش رکھتا نہیں ہے، ہر کوئی مرنے کے لیے آئے۔ اور وہ جس طرح زخمی سانپ چکر کاٹتا ہے اسی طرح وہ چکر کاٹ رہے ہیں، اور اس وقت تک وہ واپس نہیں جائیں گے جب تک وہ تم ایک ایک کو لڑ نہیں جاتے۔ تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے رات کا اندھیرا ہے اپنے سامان کو اکٹھا کرو، سواریوں پہ سوار ہو کے اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے جو مرنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، یہ تو صبح پتہ چلے گا، جب مقابلہ ہوگا 313 کہاں، 1000 کا لشکر کہاں، اور پھر ان کے پاس آلات حرب و ضرب ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ کیا مقابلہ کرے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ادھر جو کملی والا سجدہ کر رہا ہے اس سجدے میں کتنی پاور ہے، ادھر مجرے چل رہے تھے ادھر سجدے چل رہے تھے۔ اور آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو آج جس پروگرام میں، جس جلسے میں آپ کو مجرے نظر آئیں، آزاد عورتیں ناچتی نظر آئیں، شرابیں چلتی نظر آئیں، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ کوئی ریاست مدینہ کو وجود میں لانے والا حکمران نہیں ہے، یہ تو ابو جہل کا مشیر ہے۔ جس جگہ آپ کو عورتیں ناچتی نظر آئیں، شرابیں چلتی نظر آئیں، سمجھ لینا کہ یہ کوئی ابو جہل کا کرندہ ہے، عمر فاروق کا جانشین نہیں ہے۔ اس وقت بھی ادھر مجرے چل رہے تھے، ادھر سجدے تھے، انہیں خبر نہیں تھی کہ سجدے میں کتنی پاور ہے۔ آقا کریم کے سارے غلام حرام کی نیند سو رہے، اور عمیر نے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، تم پریشان بھی ہو اور دل بہلا رہے ہو مجرے دیکھ کر، شرابیں پی کر، ادھر میں نے دیکھا ہے کہ 313 ہے لیکن کسی کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہے، سارے خوش ہیں مرنے کے لیے۔ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان سے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بتاؤ سب بندی کس طرح کرنی ہے، جنگ کس طرح کرنی ہے؟ تو حضرت عمر تو پھر عمر تھے نا، آپ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور سب بندی کی کیا ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے کافر آئے ہیں، کسی کا کوئی ماموں ہے، کسی کا چاچو ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، جو جس کا لگتا ہے بس اس کو اس کے حوالے کیا جائے، اس کو اس کے حوالے کیا جائے، سب بندی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا باپ سامنے آئے اس کی گردن کاٹ دی جائے، اگر کسی کا ماموں سامنے آئے اس کی گردن کاٹ دی جائے، اگر کسی کا بھائی سامنے آئے اس کی گردن کاٹ دی جائے، سب بندی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں ہے عمر، تیرا فیصلہ بڑا تکڑا فیصلہ ہے، کسی اور سے پوچھا۔ عمر تو عمر تھے نا، پھر آپ نے تو فیصلہ اس طرح ہی دینا تھا۔ اللہ اکبر، جنگ شروع ہو گئی اور آقا کریم ادھر سجدے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ آقا کریم سجدے میں سر رکھ کر اپنے غلاموں کو بے سر و سامان دیکھ کر اور کمزوری جانیں دیکھ کر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے، اللہم انہم حفاتا فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسہم، اللہم انہم جیاد فاشفہم۔ یا اللہ یہ میرے غلام آ تو گئے لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کو سواریاں عطا کر۔ شروع جنگ ہو رہی ہے، دعا کیا ہو رہی ہے؟ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، انہیں سواریاں عطا کر۔ اللہم انہم عراۃ فاکسوہم، یا اللہ ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کو لباس بھی عطا کر۔ اللہم انہم جیاد فاشبہم، یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں سیر کر۔ شروع جنگ ہو رہی ہے، دعا کیا ہو رہی ہے؟ یا اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، سواریاں عطا کر۔ یہ بھوکے ہیں انہیں سیر کر، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں انہیں کپڑے عطا کر۔ اللہ اکبر، تو پھر اللہ نے دعا تو قبول کرنی تھی کیونکہ اس کے محبوب کے ہاتھ اٹھے تھے، پھر دعا قبول ہوئی، بدر فتح ہوا، اور پھر صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے ایک سوٹ بھی مکمل نہیں تھا، ان کے پاس وافر مقدار میں کپڑے آ گئے۔ جن کے پاس ایک سواری بھی نہیں تھی، جب واپس لوٹے تھے تو 3 سواریاں تھیں ان کے پاس۔ اور جو بھوکے تھے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا اس انداز میں قبول کی کہ ان کے پاس وافر مقدار میں راشن آ گیا۔ اللہ اکبر، جنگ شروع ہونے لگی۔ سبحان اللہ، آقا کریم میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں ساتھ تھا۔ آقا کریم نے دیکھا کافروں کی تعداد 1000 ہے، میرے غلام 313 ہیں، لیکن آقا کریم پھر ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، کہ یہ جو جگہ ہے نا، آقا کریم نشان لگا رہے تھے، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، اے عمر یہ جو جگہ ہے نا، یہ فلان کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، اے عمر یہ جگہ جو ہے نا، یہ فلان کافر کے مرنے کی جگہ۔ ابھی جنگ شروع ہونے لگی ہے، مرنے کی جگہ پہلے بتائی جا رہی، شروع ہونے سے پہلے جگہ بتا رہے ہیں کہ عمر جب جنگ شروع ہوگی تو ہوگا کیا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی، کافر مرے، تو جس جگہ آقا کریم نے نشانات لگائے تھے، کوئی کافر اس جگہ سے ہٹ کر نہیں تھا۔ جس جگہ آقا کریم نے ابو جہل کی لاش کا نشان لگایا تھا، اسی جگہ لاش اس کی پڑی تھی۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کا کہ آقا کریم کو اللہ نے کل کی بات کا، آنے والی بات کا علم عطا کیا ہے، اور یہ سیاستہ کی روایت ہے۔ پتہ نہیں ملا کو کیا ہو جاتا ہے، ساری باتیں مان لیتے ہیں، جب نبی کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے کی باری آتی ہے تو انہیں تبخیر ہو جاتی ہے، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نبی تو جانتے کچھ نہیں تھے، انہیں تو پتہ نہیں تھا۔ او بھائی بتاؤ، اگر تم صحابہ کے عقیدے پہ مرنا چاہتے ہو تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آقا کریم نے جگہ کا نشان لگایا تھا، کافر وہی مرا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے۔
نشانات لگائے گئے اور وہی وہ کافر مرے۔ اللہ اکبر، یہ آقا کریم کا علم غیب ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، ادھر اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی ہے، فوج بھی ہے، ادھر کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، اور کئیوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں۔ انہوں نے کھجیوں کی جو ہے شاخیں توڑ کر ان کو فضا میں لہرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، وہی کھجور کی ٹہنیاں تلواریں بن گئی۔ ادھر آقا کریم کے غلام میدان میں اترے، ادھر آقا کریم اپنا سر انور سجدے میں رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میری زندگی کی جتنی کمائی تھی میں نے لا کے تیری بارگاہ میں کھڑی کر دی۔ ساری زندگی کا میرا یہ سرمایہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ جو میں نے وادی طائف میں پتھر کھا کر تبلیغیں کی ہے، اس تبلیغ کا نتیجہ آج مقام بدر پہ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جو مکے کی گلیوں میں مجھے پتھر مارے گئے اور مکے کی گلیوں میں مجھے گڑھوں میں گرایا گیا اور میرے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے اور میرے جسم کے اوپر، میرے بدن کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئی، یا اللہ میں نے ساری تکلیفیں برداشت کر کے جو سرمایہ حاصل کیا ہے تیری بارگاہ میں لا کے میں نے کھڑا کر دیا ہے، اب ان کی تو حفاظت کر۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے میں نے خانہ کعبہ کی سائے میں کھڑے ہو کر سجدے کیے ہیں۔ کبھی میں نے تجھ سے عمر مانگا ہے، کبھی میں نے تجھ سے حمزہ مانگا ہے، کبھی میں نے تجھ سے عباس مانگا ہے۔ یا اللہ، یہ میری زندگی کا سارا سرمایہ میں نے اکٹھا کر کے تیری بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب تو ان کی حفاظت کر لے۔ اور یہ دعا کا انداز کیا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم جب یہ دعا کر رہے تھے تو آپ کے سر انور پر ایک سادی سی کالی کملی تھی۔ جب آپ یہ دعا کر رہے تھے تو آپ کے سر مبارک سے وہ کملی اتر گئی، آپ کے کندھوں پہ آ گئی، پھر آپ کے کندھوں سے بھی اتر کر نیچے گر گئی۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے وہ چادر پھر آقا کریم کے اوپر اوڑھا دی۔ آقا کریم پھر دعا کر رہے ہیں، پھر وہ چادر سر سے اترتی ہے، پھر کندھوں سے اترتی ہے، پھر نیچے گرتی، پھر میں چادر اٹھا کر آقا کریم کے سر انور پہ اڑا دیتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوا، پھر میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بس کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مناجات قبول ہو گئی ہے، آپ بس کر دیں، ابھی آپ کے لیے مدد آسمانوں سے اترنے والی ہے، یا رسول اللہ آپ بس کر دیں، بس کر دیں۔ لیکن ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی یہ دعا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں میدان میں لڑ رہا تھا، کافروں کی گردنیں کاٹ رہا تھا، اچانک مجھے آقا کریم کا خیال آیا، میں نے دیکھا تو آقا کریم مجھے نہ ملے، میں نے ڈھونڈا تو آقا کریم ایک جھونپڑی میں سجدہ ریز ہے اور رب کی بارگاہ میں صرف اتنے ہی الفاظ ادا کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور سر سجدے میں ہے۔ علی پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے آقا کریم کا دیدار کیا، پھر سے قوت میرے اندر پیدا ہوئی، میں پھر میدان میں گیا اور پھر میں نے کافروں کے سر اتارے، پھر میں آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم پھر سجدے میں، اور پھر یہی الفاظ ادا فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں کئی بار گیا میدان جنگ میں اور کئی کافروں کی گردنیں کاٹی اور بار بار آقا کریم کی بارگاہ میں آتا رہا، آقا کریم صرف اتنے ہی جملے ارشاد فرما رہے تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ لڑائی ہوتی رہی، ادھر آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب، یا اللہ یہ جتنے میدان بدر میں آ چکے، یہ دعا ہو رہی ہے، یا اللہ یہ جتنے مقام بدر میں آ چکے ہیں، ان تہلک ہذہ الاصحاب،
اگر آج کے دن یہ مارے گئے، اگر آج کے دن یہ شہید ہو گئے تو یا اللہ پھر میں اور تو کچھ نہیں کہتا، من اہل الاسلام لا تربت فی الارض ابدا، لیکن اتنا پھر یاد رکھنا اگر یہ مارے گئے تو یا اللہ پھر تجھے اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ مارے گئے۔ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ اگر یہ مارے گئے تو پھر تجھے رب کوئی نہیں کہے گا، تجھے وحدہ لا شریک کوئی تسلیم نہیں کرے گا، تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، تو ان کے پھر حفاظت فرما لے۔ تو پھر ہوا کیا؟ آسمانوں سے فرشتے اترنے لگے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ منزلین، آسمانوں سے فرشتے اتر 3000۔ پھر جب اور دعائیں کی گئی تو پھر 5000، اور جب فرشتے آسمانوں سے اترے تو آقا کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرمایا، ابشر یا ابا بکر، اے ابوبکر مبارک ہو، دیکھو ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل مدد لے کر آسمانوں سے اتر آئے۔ آسمانوں سے مدد اتری، فرشتے اترے، اور پھر ہوا کیا؟ فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور کس انداز میں کی کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کس انداز میں مدد ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محبوب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس زمانے کو یاد تو کرو جس زمانے میں آپ مقام بدر پہنچے تھے، آپ کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، آلات حرب و ضرب نہیں تھے، تو ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی۔ اور پھر کیسی مدد ہوئی کہ جو کافر طاقت کے بلبوتے پر شراب کے نشے میں، تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں کی چھاؤں میں تفاخر کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، وہ اس طرح ذلت کی موت مرے کہ جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کافر مکے کا فرعون ابو جہل جب مرا تو اس کے مرنے کا پتہ ہے واقعہ کیا ہے؟ 2 ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معاوض اور معاذ، یہ بھی میدان میں تھے، اور جب مجاہدین مدینہ سے تشریف لانے لگے نا تو آقا کریم نے حضرت معاوض کو تو چن لیا کہ آپ جا سکتے ہیں جنگ کے لیے، تو معاذ کو فرمایا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ تو بچے ہیں۔ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جنگ تو طاقت کے ساتھ ہوتی، اگر آپ میری طاقت کا اندازہ چاہتے تو معاوض کو میرے ساتھ کشتی کرا دیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تگڑا کون ہے تو ماڑا کون ہے، یا رسول اللہ کشتی کرا دے۔ آقا کریم نے حکم فرمایا، بھئی جائز ہے کشتی ہو جائے، اور کشتی ہو رہی ہے۔ کس واسطے ہو رہی ہے؟ صرف تماشے واسطے نہیں، ادھر مرن جانا ہے، مرن گردن کٹوان جانا ہے، تو شوق کتنا ہے؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں نو ادھر کشتی کرا دیو، اگر یہ ڈھال میں تو میں نہیں جانا، اگر میں ڈھال لیا تو پھر حضور میں تگڑا ہے دے رہا ہوں، پھر میں نے اجازت دیتی جانا۔ کشتی ہو گئی، اور کشتی کتنی کشتی سی، آج ہی کشتیاں ہوتی ہیں نا، تو تسی تے اسا میں نے او کشتی ہو سے ہو رہی سی، اس کشتی نو کوئی عام نہیں، آمنہ دا لال خود ویکھ رہا سی، اس کشتی نو ویکھن والے جناب سیدنا صدیق اکبر سن، اس کشتی نو ویکھن والے جناب عمر فاروق سن، جناب حضرت عثمان غنی سن، حضرت علی مرتضیٰ سن، اور بلکہ ایتھو تک کی نہیں، اللہ دے آسمانہ دے نوری فرشتے بھی جھک جھک کے اس کشتی کو ویکھ رہے سن۔
اور بلکہ اگر انج بھی کیا لا جاوے تو بے جا نہیں ہوئے گا کہ اس کشتی نو محبوب خدا بھی دیکھ رہا سی، خود خدا بھی دیکھ رہا سی۔ بچے کشتی کرن لگے اور پہلوان پہلے گلے ملتے ہیں کشتی چ۔ چھوٹا بھائی بڑے نو کان چ کہندا ہے بھائی تینوں تو اللہ دے محبوب نے سلیکٹ کر ہی لیا، تو ایک منٹ واسطے تو ذرا ٹھہ جائیں تے کی پہ ہوتا ہے ممی چلیا جاواں گا۔ ایک منٹ واسطے تو ڈھہ جائیں تے کی پہ ہوتا ہے مہربانی کریں یار مینوں ڈھاویں نہ، تو ڈھہ جاویں، تو تے جا ہی رہا ہے میں بھی تیرے نال چلا جاواں۔ اینے شوق، اینے جذبے اور اینی محبت نال غلام مرن واسطے جا رہا ہے، اور اینے جذبے اینے شوق شہادت دے ادو ہوندے سن جدوں ماں قرآن دی لوری چ بچے سامنے سی۔ ہن تو مسیتے بال آن واسطے تیار نہیں، تو مرن دا نام لیا تو مڑ جانا ہی کیا ہے۔ وجہ کی ہے؟ فرق لوریاں چ آ گیا، بچے تے اج بھی ہوئی۔ اللہ اکبر، تربیت چ فرق آ گیا، ماں دی لوری چ فرق آ گیا۔ ادو فاطمہ الزہرا لوری دینیا سن تو قرآن دی تلاوت جاری، چکی چلانیا سن قرآن دی تلاوت جاری، روٹی پکانیا سن قرآن دی تلاوت جاری۔ تو پھر جدو بچہ گود چاہتا پھر وہ امام حسین نہ بنے تو کی بنے؟ ہن تو ماشاءاللہ ماں دے ہاتھ چ پہلی بات موبائل، اسی موبائل نہ ہویا تو ٹی وی دی سہولت اللہ دی مہربانی غریب تو غریب گھر بھی ہے۔ آٹا ہوئے ڈنگ دا بھاویں نہ، ڈش اور ٹی وی تو موجود ہے ہر گھر چ، اور ماں ادھر ٹی وی ویکھ رہی، ادھر بچے کو دودھ پوا رہی، اور جڑا بچہ گود چ ہے انہیں خالد بن ولید تھوڑا ہی بننا ہے۔ یہ ہوں میں نام نہیں لینا ہے کون بنے گا، پتہ تھانوں بھی ہے بھی وہ کون بنے گا۔ پھر وہ نچن ٹپن والا ہی بن سکتا ہے نا، آپ نہ نچ سکیا عمر دے تقاضے نال تو نچان والا بن کے بہ جائے گا، لیکن خالد بن ولید نہیں بنے گا جیڑی ماں نے گانے سن کے بچیاں کو لوری دیتی ہے۔ یہ مجاہد نہیں بنتے، یہ ہوں بلے باز بن سکتے ہیں، کبوتر باز بن سکتے ہیں، تتر باز بن سکتے ہیں۔ مجاہد ازوں بنتے سن جدو ماما قرآن دی لوری چ بچیاں دی تربیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ماں دا اثر ہوتا ہے، تربیت دا اثر ہوتا ہے بچیاں۔ اور میاں صاحب نے فرمایا نا تمہیں دی ول کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں۔ ہن ساڈے بال ہی پھردے نے ایویں لگدے جویں نچن والے پھردے ہوندے، نہیں ٹرن دا ول، نہیں پھرن دا ول، نہیں چہرے تے کوئی غلام پتہ لگے بھی بندہ پھردا ہے۔ حضور دا غلام ٹرے تے پتہ لگے بھی ہے حضور دا غلام جا رہا ہے، حضور دا عاشق جا رہا ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے تمہیں دی ول کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں، جے ہو جئی ڈٹھی ماں محمد او ہو جائے پت دیاں۔ جے ماں ٹی وی ویکھ کے بچے نوں دودھ پوایا ہے نا تو پھر پتر بھی اگا نچن والا ہی بن سکتا ہے، کیونکہ بال فرماتے نے مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں، مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ ماں بے ادب ہوئے تو بچی اولاد ادب والی نہیں جمدی، پھر بے ادب بھی جمدی۔ جے ماں فلماں ویکھے تے پتر وچوں فلم بازی بنتے ہیں، پھر ٹک ٹاکر بنتے ہیں، مجاہد نہیں بنتے۔ لیکن انہاں پتراں نوں ماما نے قرآن دی لوری چ سانپیا سی، وہ کشتی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ساڈی کشتی چ کرواؤ، جیڑا ڈھہ جاوے فیصلہ ہو جائے گا، کشتی ہو گئی۔ چھوٹا بھرا کہندا ہے ڈھہ جاویں یار مہربانی کری احسان کری میرے تے، بڑا بھرا ڈھہ گیا۔ آقا کریم نے دوواں نوں سلیکٹ فرما لیا کہ چلو نال، دونوں بچے چلے گئے، میدان جنگ سج گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جدو میدان جنگ لگیا نا، میں درمیان چا، ایک بچہ میرے ایس پاسے تے ایک بچہ میرے ایس پاسے۔ میں سوچا بھی کاش میرے آسے پاسے تگڑے جوان ہوندے تے اور فائدہ ہونا سی، یہ چھوٹے بچے نے۔ خیر چلو
کوئی گل نہیں. وہ بچے اینی دیر سے حضرت عبد الرحمان کو پوچھتے ہیں یا امی حل تعریف ابا جاہل، اے چاچا تو ابو جہل کو جاننا ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ انہیں بال سن نا مدینے رہتے سن، انہاں نہیں دیکھا سی ابو جہل کون ہے. حل تعریف ابا جہل، ابو جہل کو جانتے ہو تسی؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماتے ہیں کہ میں بچیاں نو کیا بچیو میں جاننا تے ہاں، پر تسی یہ دسو تانوں اون دے نال کم کی ہے؟ تانوں اون دے نال کم کی؟ وہ ابو جہل مکے دا فرعون بڑا کافر، تسی نکے نکے بچے پتہ ابو جہل دا پوچھدے تانوں کم کی ہے؟ وہ بچے پتہ کی عرض کرتے ہیں حضور اخبرتو انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاچا جی سانوں یہ پتہ لگیا ہے کہ ابو جہل ساڈے نبی نو بھونکدا ہے. ابو جہل ساڈے نبی نو بھونکدا ہے، گالیاں دیندا ہے. اللہ اکبر. ہن بچے گل کر رہے ہیں، بچے کہ چاچا جی سانوں ہر گل برداشت ہے، حالانکہ ابو جہل مشرک تھی، شرک کرتا سی، بہت بڑا گناہ ہے شرک. لیکن بچے نے انہیں شرک کو بیان نہیں کیتا کہ مشرک ایسا تا مارنا ہے. فرمایا کہ مشرک ہے تو روے جاوے جہنم نو، انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ دنیا تے رہ کے ساڈے آقا نو گالیاں دیتا ہے. بچہ نے کیا قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب ناری کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی. جڑا ادھورا نعرہ ہوندا ہے نا میں دے خلاف، میں کدے نہیں آکھیا نعرہ لاؤ سبحان اللہ کو منڈو نہ جے کوئی لاوے نعرہ دا جواب پورا دیتا کرو، تے یا جڑا نعرہ لاندا ہے اینو پھر بڑھا دیتا کرو کہ تسی لایا ہی نہ کرو نعرہ. نہ اگلے جمعے کو ہوئے نہ نعرہ لگے بھی حضور دے غلام مسجد چ بیٹھے ہون تو پھر آواز مسجد دی دیواراں نو پوری نہ سنے گے. غلاماں دا کم تا ایویں ہے بولن تے آواز سیدھی مدینے پہنچے، پھر تک سائیں کے غلام ہو گئے. پتہ لگے بھی میں زندہ لوگوں چ بیٹھ تقریر کرنا، ہن بولے ہی کوئی نہ تو مینوں شک پینا ہے کہ شاید میں کسی قبرستان چ بیٹھا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سارے جیندے جاگدے ہلدے چلتے پے جے، بولدے کیوں نہیں ہیں؟ ادھر وہ سر کٹا رہے ہیں مصطفیٰ دے نام تے، تساں نعرے دا جواب ہی نہیں دے سکتے. مڑ بلا فرق تے ہے نا سہ سارا. اللہ اکبر. قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری، سنا ہے وہ گستاخیاں کرتا ہے. یہ بچے بات کر رہے ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے خاموش رہتے ہیں گستاخی پہ، لیکن مدینے کا بچہ یہ جانتا ہے تو کفر شرک جیسا جرم قابل برداشت ہے، لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہے. ہر شے برداشت ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. اللہ. اور شروع سے عاشقوں کا یہ مزاج ہے کہ دھرتی کے اوپر یا گستاخ زندہ رہ سکتا ہے یا عاشق زندہ رہ سکتا ہے. ایک ہی دھرتی پہ گستاخ اور عاشق دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے. شروع سے عشق کا یہ مزاج ہے کہ یا عاشق یا گستاخ ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے، دونوں نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، یا ہم زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہے گا. اللہ اکبر. وہ بچے دوڑ پڑے. ابو جہل نظر آیا حضرت عبد الرحمان بن عوف کو، اشارہ کیا، ارشاد فرمایا الا ان ھذا صاحبکما الذی سألتمونی عنہ.
بچوں جو تم نے سوال کیا ہے، جس بندے کے بارے میں پوچھا ہے، وہ بندہ وہ سامنے کھڑا ہے، ابو جہل یجور الناس، لوگوں کے درمیان فخر کرتا ہوا چل رہا تھا تکبر کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کو ملیاں میٹ کر دیں گے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اسے کیا پتا تھا کہ رب کو منظور کیا ہے؟ یہ دو بچے دوڑے ابو جہل کی طرف، قافلے کے درمیان کھڑا تھا، یہ دونوں بچے ابو جہل تک پہنچ گئے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے فتعجبت فاقتدراه بسیفهما فضرباه حتی قتلاه، مجھے تعجب ہوا کہ یہ بچے دوڑتے دوڑتے ابو جہل کے پاس پہنچے، اور صرف پہنچے ہی نہیں، اپنی تلواروں سے اسے مارنا شروع کر دیا، حتی قتلاه، حتی کہ ابو جہل کو قتل کر دیا۔ ابو جہل کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کر کون رہے ہیں؟ دو بچے، دو بچے ابو جہل کو قتل کیا۔ ابو جہل کے بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ کو مارا گیا، قتل کیا گیا، وہ دوڑا، اس نے اپنی تلوار ماری، ایک بچے کا بازو کٹ گیا اور اس کا تھوڑا سا جسم ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ تو اس بچے نے دیکھا کہ یہ بازو رکاوٹ بن رہا ہے جنگ میں، اس نے اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور جو جلد اٹکی ہوئی تھی اس کو کھینچ کے اپنے جسم سے جدا کر دیا، اور پھر تلوار پکڑ کر میدان میں پھر اتر گیا۔ اللہ اکبر، اس بچے نے بازو اپنے جسم سے جدا کیا اور پھر تلوار پکڑی، پھر میدان میں اترے، اور اب ابو جہل کی گردن کاٹی۔ ابو جہل تھا، فرعون تھا مکے کا، وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی تگڑا آدمی مارتا، عمر جیسا مارتا، حمزہ جیسا مارتا، ان بچوں کے ہاتھوں میں مارا گیا ہوں۔ اب مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے، تکبر ابھی بھی اندر ہے، تو مجھے بچوں نے مارا ہے۔ کوئی بڑا آدمی مارتا، عمر مارتا، حمزہ مارتا، عباس مارتا، تو میری عزت ہوتی کہ کسی آدمی کے ہاتھوں سے مرا ہوں، بچے نے مجھے مار دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری گردن کاٹ رہے ہو نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، کہ جب مردوں کے اندر میری گردن پڑی ہو تو پتا چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ تکبر کا ہاتھ دیکھو، فرعونیت کا ہاتھ دیکھو، کہ مرنے کے وقت بھی وہ کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ سرداران مکہ کے اندر جب میرا سر پڑا ہو تو پتا چلے کہ سردار کا سر۔ اور ان بچوں نے ابو جہل کو مارا، مار کر آقا کریم کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، حضور ہم نے آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل قتل کر دیا۔ محافظ کہتا ہے میں نے مارا ہے، معاذ کہتا ہے میں نے مارا ہے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں نے مارا ہے، وہ کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواروں کو صاف تو نہیں کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور نہیں صاف کیا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ جب تلواریں دکھائیں تو دونوں خون سے لت پت تھی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا، تم دونوں نے قتل کیا۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب منظر تھا کہ دو بچے مکے کے سردار کو مارنا۔ یہ سارا لشکر ہی عجیب تھا، سارا لشکر ہی، یہ بچے تو کیا، یہ تو بچوں کی بات ہے نا، ان میں جو بڑے تھے وہ سارے ہی عجیب تھے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، لے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس کا سالار ایک سادی سی کالی کملی والا تھا۔ اس لشکر کا افسر، اس لشکر کا سردار، اس لشکر کا کمانڈر خود آقا کریم تھے۔ یہ لشکر
ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ جس کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا تھا۔ ابو جہل قتل ہو گیا، دیگر سرداران مکہ قتل ہو گئے، مارے گئے، اور ذلت اور رسوائی کی موت مرے۔ اب بدر فتح ہو گیا۔ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ویسے کئی جمعے لگ جاتے ہیں، پھر آگے وقت کے تقاضے کے مطابق گفتگو کرنا ضروری ہوتی ہے۔ میری فطرت وہ نہیں ہے کہ ادھر محرم چل رہا ہو تو ادھر میلاد ہی چل رہا ہو، ادھر میلاد کا مہینہ ہے تو ادھر عظمت امام حسین چل رہی ہو۔ میری فطرت شروع سے یہ ہے، وقت تو چونکہ میرے پاس کم ہی ہوتا ہے کیونکہ میں دکاندار بھی ہوں، ایک شاپ کیپر آدمی ہوں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ میں حجرے میں سو کر 24 گھنٹے کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں وقت کی قلت کے باعث بھی کوشش کرتا ہوں کہ وقت کے تقاضے کے مطابق گفتگو۔ میں اختصار سے کر رہا ہوں کہ کافر مارے گئے، قتل ہو گئے، بدر فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جہاں آپ فتح فرماتے وہاں 3 دن قیام بھی کرتے تھے، جہاں فتح فرماتے تھے وہاں 3 دن قیام کرتے تھے۔ آقا کریم وہاں ٹھہرے، قیام کیا اور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بدر، کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم آقا کریم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس تبسم فی صلاتہ، جب نماز میں آقا کریم مسکرائے، سبحان اللہ، جب آقا مسکرائے، اس تبسم فی صلاتہ، نماز میں مسکرائے، نماز میں مسکرائے، اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ نماز میں مسکرائے اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ فلما قضى الصلاة قلنا یا رسول اللہ رأیانا کا تبسمتا، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیں۔ اب آقا کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں پڑھے لکھے ہو کر، اصحاب صفہ کے اسٹوڈنٹ ہو کر، اور میری بارگاہ میں پڑھنے والے لوگ ہو کر ایسا کام کر رہے ہو کہ نماز میں کھڑے ہو کر میری مسکراہٹ کو دیکھ رہے ہو، یہ تم نے غلط کیا۔ ہرگز یہ ارشاد نہیں فرمایا، اور اگر یہ غلط ہوتا تو آقا کریم ارشاد فرماتے، لیکن آقا کریم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا ہے، نماز میں ہو تو نماز پڑھو، کسی کا خدا کے سوا خیال نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح آج کا مبلغ کہتا ہے 2 ٹکے کا، جس طرح آج کا ملا کہتا ہے جس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، جس کے وجود سے بھی بدبو آتی ہے، وہ ملا کہتا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بتاؤ جو صحابہ بدر فتح کر کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے تھے اور پھر آقا کریم کی مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے، کیا ان کے خیال میں آقا تھے یا ان کی نگاہوں میں آقا تھے؟ صرف خیال میں نہیں تھے، نگاہ میں بھی آقا ہی تھے، خیال میں بھی آقا ہی تھے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک شیخ القرآن منبر پہ بیٹھ کر، منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ دکھ سننے والوں پہ ہوتا ہے، ان کے حمایتیوں پہ ہوتا ہے، جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ہیں، اور دیکھ تو صحیح نماز کون سی پڑھتے ہیں، اور جس نماز میں نبی کا خیال آنا
نماز کے ٹوٹنے کا سبب ہو اور گدھے اور بیل کا خیال آنا نماز کو برقرار رکھ سکتا ہو، ہم ایسے مبلغ پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ کیا تبلیغ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں نماز وہی نماز ہے جو آقا کے خیال میں پڑھی جائے۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ مفکر اقبال فرما رہے ہیں، کسی ملا کی بات نہیں ہے۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھنا مولوی بات کر رہا ہے، یہ اقبال بات کر رہا ہے جس نے آپ کو پاکستان بنوا کے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹتی ہے۔ نہیں، نماز تو ہوتی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کے خیال کو امام سمجھا جائے۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور ادھر میاں صاحب بھی بیٹھے، انہوں نے فرمایا کہ نماز ٹوٹتی نہیں، ساڈا عقیدہ تا پوچھو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، اور ساڈے بابیاں تے سانو ہے عقیدہ دیتا ہے۔ اور آقا نہ ہوندے تے قرآن اترنا سی، اور آقا نہ ہوندے تے قبلہ بڑھنا سی، اور آقا نہ ہوندے تے سا نمازاں پڑھنیاں سی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر آقا نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، آقا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو سارے جہان کی جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ذات تو بڑی اعلیٰ ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا، اقبال یہ بتا یہ آسمان بغیر ستون کے کیوں کھڑا ہے؟ اس کے نیچے کوئی ستون ہی نہیں ہے، یہ کیوں کھڑا ہے؟ کسی مبلغ کی تبلیغ کی وجہ سے کھڑا ہے، کسی خطیب کی خطابت کی وجہ سے کھڑا ہے، کسی مقرر کی تقریر کی وجہ سے کھڑا ہے، کسی ولی کی ولایت کی وجہ سے کھڑا ہے، کسی مجاہد کے جہاد کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اقبال نے فرمایا نہیں نہیں، اس آسمان کے بغیر ستون کے کھڑے ہونے کا ایک ہی سبب ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اگر آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے تو نام محمد کا صدقہ کھڑا ہے، اگر تیری نبض چل رہی ہے تو کسی اور کے صدقے نہیں، یہ نام محمد کے صدقے چل رہا ہے۔ اور مولوی کہے کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے اور نماز کو روتا ہے تیری زندگی بچی ہوئی ہے تو اسی نام کے صدقے بچی ہے۔ اس نام کو کائنات سے جدا کیا جائے، کائنات میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے، رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، جو اس خیال سے ٹوٹتی ہے اس نماز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی نماز کی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، مقام بدر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مسکراتا دیکھا ہے، ارشاد فرمائے وجہ کیا تھی؟ قال مرہ بی میکائیل وعلا جناحہ اثر الغبار وہو راجع من طلب القوم فضحک الی فتبسمت الی۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، میں نماز میں تھا اور میرے پاس سے میکائیل گزرے ہیں، اور حالت کیا تھی؟ اس کے پروں کے اوپر مقام بدر کی غبار پڑی ہوئی تھی، مٹی سے لت پت ہو کر واپس جا رہا تھا، اور میں نماز میں تھا، میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے حضور کیا آپ راضی ہیں، اب میں جا سکتا ہوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب میکائیل نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے تو میں نے مسکرا کر اسے اجازت دی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جب آقا کریم کی ناموس کی بات آئے، آقا کریم کی عزت کی بات آئے، تو پھر صرف مرد تو کیا، انسان تو کیا،
مسلمان تو کیا، پھر جبریل بھی تلوار لے کر زرہ پہن کر میدان بدر میں اتر آتا ہے کہ محبوب کی عزت کی بات آئی ہے۔ ہم تو نہیں نہ نکل سکتے، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی عزت اتنی پیاری ہے کہ جب محبوب کی عزت کی بات آئے تو وہ فرشتوں کو بھی زرے پہنا کر، تلواریں دے کر، سواریاں عطا کر کے مقام بدر میں بھیج دیتا ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، اتر جاؤ۔ اور آج بھی اگر مسلمان اس طرح کی فضا پیدا کرے نا، جس طرح کی فضا صحابہ کرام نے پیدا کی تھی اور فرشتے اترے تھے، اقبال فرماتے ہیں کہ آج تو اس طرح کی فضا پیدا کر، فرشتے آج بھی تیری مدد کو کر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی ماحول پیدا کریں، فرشتے اب بھی آسمانوں سے اتر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا 15 صدیوں کے بعد فیض آباد میں مدد آئی تھی، ہاں، جس پہ سوچنے پہ لوگ مجبور ہیں کہ ایک پاپا جس کے ساتھ چند لوگ ہیں اور ہم نے شیل برسا دیے، ہم نے گولیاں برسا دی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی کہ انہوں نے بدر والی فیضا پیدا کی تھی اور اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے تھے ان کی مدد کے لیے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو